السلام علیکم عزیزان گرامی، آپ سے ایک دفعہ پھر ڈاکٹر عمران ظفر مخاطب ہے۔ ہمارا پہلا ٹیسٹ ہو چکا جس کا عنوان تھا اردو داستان، اردو ناول اور اردو ناولٹ۔ اب ہمارا دوسرا ٹیسٹ جو اب ہونے جا رہا ہے اس میں ہم 3 موضوعات پر بحث کریں گے اور اسی حوالے سے ہم آج بات بھی کریں گے، اور یہ ٹیسٹ انشاءاللہ ہمارا اگلے اتوار کے روز ہوگا۔ تو اگلے ٹیسٹ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اردو افسانہ، اردو افسانچہ اور اردو ڈرامہ۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے 2-4 اہم کتابوں کا ذکر کرتا چلوں گا۔ ویسے تو آپ لوگوں کے پاس مختلف ہیلپنگ بکس ہیں، گائیڈیں ہیں مارکیٹ میں جو اویلیبل ہیں، کچھ آپ لوگوں کے پاس PDF میں موجود ہیں۔ تو میں نے بھی آپ لوگوں کو کچھ کتابوں کا مشورہ دیا ہوا ہے کہ یہ ہیلپنگ بکس اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہیلپنگ بکس بھی آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی انہی بڑی ضخیم کتابوں سے ہی اخذ کی گئی ہیں۔ یہ ساری معلومات انہی بڑی کتابوں سے ہی چنی گئی ہیں۔ تو مارکیٹ میں اس وقت جو کتابیں گردش کر رہی ہیں ان میں 4-5 کتابیں جو سیر فہرست ہیں، اس میں کلید اردو ہے، اس کے علاوہ جنرل اردو ہے، اس کے علاوہ سار اردو ہے، اس کے بعد دانش اردو ہے اور مشعل اردو ہے۔ علاوہ ازیں اس کے ڈاکٹر سبینہ اویس امان کی کتاب بھی قابل ذکر ہے جس کا عنوان ہے اردو ادب کی معروضی تاریخ۔ تو ان کتابوں کے علاوہ بھی کچھ ایسی کتابیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اردو افسانہ آپ نے پڑھنا ہو اور یا اردو افسانچہ بھی چلیں، ویسے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا، اور پھر اردو ڈرامہ کے حوالے سے۔ تو سر دست ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اردو افسانے کے حوالے سے ایک تو یہ ہیلپنگ بکس میں جہاں اس کے متعلقہ صفحے ہیں وہ ہم دیکھیں گے، تو وہ سارے سوالات جو ہیں جو افسانے سے متعلق ہیں ان ساری کتابوں میں سے آپ ضرور دیکھیے۔ اس کے علاوہ اردو ڈرامے کے حوالے سے جو سوال ہیں وہ بھی آپ دیکھیے، لیکن اردو افسانے کے حوالے سے 2 کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ پچھلے 1.5-2 سال سے لیکچرشپ کی تیاری کر رہے ہیں اور کسی بھی وجہ کی بنیاد پر وہ لوگ لیکچرشپ کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے، خواہ وہ انٹرویو تھا یا ان کا تحریری امتحان تھا، ریٹن ٹیسٹ تھا، تو وہ لوگ اس کتاب سے بخوبی واقف ہوں گے۔ کتاب کا نام ہے اردو افسانہ 1 صدی کا قصہ، اور اس کے محقق اور مصنف جو ہیں وہ استاد محترم ڈاکٹر انوار احمد صاحب ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اس کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر مرزا حامد بیگ، اور کتاب کا نام ہے اردو افسانے کی روایت۔ یہ دوست پبلیکیشنز اسلام آباد سے شائع ہوئی ہے، اس کو آپ اردو افسانے کا انسائکلوپیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں بہت سارے امیدواروں کے پاس تو ہارڈ فارم میں ہی ہیں، کتابی صورت میں، یعنی ہے نا کہ سافٹ فارم میں یعنی PDF میں ان کے پاس ہوں۔ تو جن خوش نصیبوں کے پاس یہ دونوں کتابیں ہارڈ فارم میں ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھنے میں ان کے لیے کافی سہولت رہے گی، لیکن وہ لوگ جو ان کتابوں کو PDF کی صورت اپنے موبائلوں میں رکھتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اوریجنل کتابیں رکھتے ہیں ان سب کے لیے ان کتابوں کو پڑھنے کا طریقہ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، کیونکہ یہ دونوں کتابیں جو ہیں مثلا اپنا انوار صاحب کی جو کتاب ہے اس کا جو پہلا ایڈیشن آپ کہہ لیں، بلکہ اس کا نام بھی نقش ثانی ہے، یہ اس وقت سن 2010 میں مثال پبلشرز جو ہے اس نے فیصل عباس اس کو شائع کیا تھا۔ ان دنوں انوار صاحب جاپان میں تھے، اوساکا یونیورسٹی جاپان میں تھے، اور انہوں نے اس کی قیمت صرف 100 روپے رکھی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ گفٹ کی تھی انہوں نے کتاب۔ تو ہم لوگوں نے اسی زمانے میں خریدی تھی، بلکہ لوگوں نے 2-3 اسے اس کے خرید لیے تھے،
اب یہ کتاب اس کے بعد جب انوار صاحب مقتدرہ قومی زبان میں رہے وہاں سے بھی یہ کتاب شائع ہوئی، اور اب اس کا جدید ایڈیشن غالباً لاہور سے شائع ہوا ہے، اور اس کی قیمت بھی تھوڑی سی اب زیادہ ہو چکی ہے۔ تو میں نیا ایڈیشن بھی میں نے دیکھا ہے، میرے خیال ہے اس میں اور اس کتاب کے ایڈیشن میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں جہاں ترمیم اور اضافہ کیا ہے وہاں اس کی ترتیب کو بھی تھوڑا سا انہوں نے بدل دیا ہے۔ تو جو کتاب میرے سامنے ہے میں پہلے اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں تو اس کا جو سرخ ٹائٹل میں یہ بنی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے تقریباً جو ہے ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، کل جو ہے 810 صفحات ہیں، اور 637 صفحے سے یہ مختلف جو ہمارے افسانہ نگار تھے ان کے حوالے سے تقریباً 102 افسانہ نگاروں کے حوالے سے ان میں ڈاکٹر صاحب نے ان کا ایک تعارف بھی شائع کیا ہوا ہے۔ اب میرے خیال ہے جو نئی ایڈیشن ہے اس میں انہوں نے یہ 102 کی بجائے بھی کوئی 150 کے لگ بھگ افسانہ نگاروں کا تعارف جو ہے شائع کیا ہے، اور اس ساری کتاب کو پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ جس صورت میں بھی موجود ہے، بہرحال اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی افسانہ نگار کے حوالے سے جو ایک تنقیدی مضمون ہے ان کا یا تبصرہ ہے اس کو بے شک آپ اس وقت جو ہے فی الوقت جو ہے وہ نظر انداز کر دیں۔ اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہر افسانہ نگار کا مختصر ثوانی خاکہ انہوں نے پیش کیا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں، پھر اس کے افسانی مجموعوں کے نام آپ دیکھتے جائیے، اور یوں آپ اگلا افسانہ نگار تک جائیے۔ تو اس طرح کرتے کرتے آپ یہ 150 کے قریب جو افسانہ نگار ہیں ان سے آپ واقف ہو جائیں گے۔ میں نے ان افسانہ نگاروں کی ایک اپنی کتاب پر تو ہائی لائٹ بھی کیے ہوئے ہیں، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 150 کے 150 افسانہ نگار جو ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں جو پبلک سروس کمیشن میں جن کے حوالے سے سوال کیے جا سکے۔ کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں جو قابل ذکر ہیں، اور ان کا جو ہے ان کے حوالے سے یعنی آپ کو ہر طرح کی معلومات جمع کرنی چاہیے۔ تو وہ کچھ نام جو ہے میں آپ کی اجازت سے یہاں پہ وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان افسانہ نگاروں کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس حت المقتور جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے۔ تو نام میں دہراتا ہوں جی، یہ کچھ نام ہیں، آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہو تو میرے پاس جو اس کا 2010 کا ایڈیشن ہے اس میں جو تقریباً 100 کے قریب جو ہے افسانہ نگاروں کے لسٹ ہے، ان میں سے کچھ نام جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہیں ان کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ باقی نئے ایڈیشن میں کہیں سے مجھے ملا تو اس میں سے مزید نام بھی میں آپ لوگوں کو شامل کروا دوں گا، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کی جس بچے کے پاس یہ تازہ ترین کتاب ہو وہ مجھے اس کی فہرست جو ہے وہ واٹس ایپ کر دے تاکہ میں اس میں سے کچھ نام جو رہ گئے ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ تو اہم نام جو ہیں میرے نزدیک جن کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے اس میں علامہ راشد الخیری ہیں، سجاد حیدر جلدرم ہیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر نیاز فتح پوری ہیں، چوتھے نمبر پر اپندر ناتھ اشک، اس کے بعد سجاد ظہیر، ان کے علاوہ حسن عسکری، بلونت سنگھ، اختر حسین رائے پوری، حاجرہ مسرور، قدرت اللہ شہاب، ابراہیم جلیس، ممتاز شیریں، اے حمید، قرۃ العین حیدر، انور سجاد، اور اس کے بعد الطاف فاطمہ، حسن فاروقی، رضیہ فصیح احمد، ڈاکٹر سلیم اختر، غلام الثقلین نقوی، فرخندہ لودھی، شفیق الرحمان، اور اس کے بعد ہیں مسعود مفتی، طارق محمود، اس کے بعد کچھ اور نام ہیں جن میں نیلم بشیر ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک لسٹ سامنے ہمارے آ رہی ہے، اس میں جناب
پریم چند کا نام ہے جو پہلے نظر انداز ہوا تھا، یہ ایک دوبارہ سے لسٹ شروع ہو رہی ہے۔ تو پہلی لسٹ جو تھی وہ تھی روایت کی، اب ہے روایت کا حاصل۔ تو 100 یہ ہیں، نہیں 50 تک وہ نام تھے، اب اسی سے 51 سے یہ شروع ہو رہے ہیں۔ تو پریم چند ہیں، اس کے بعد سعد حسن منٹو، احمد الدین قاسمی، احمد علی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، مرزا ادیب، حجاب امتیاز، خواجہ احمد عباس، غلام عباس، عزیز احمد اور قرۃ العین حیدر، رجندر سنگھ بیدی، انتظار حسین، خدیجہ مستور، اشفاق احمد، ممتاز مفتی، ان کے بعد نیر مسعود، آغا بابر، ابو الفضل صدیقی، اس کے بعد جو بڑا نام ہے افسانے میں وہ ہیں منشا یاد، رشید امجد، عبداللہ حسین، بانو گسیہ، اسد محمد خان اور مسعود اشر، ان کے علاوہ مرزا حامد بیگ، اکرام اللہ، مظہر الاسلام اور پھر زاہدہ ہینا ہے، آصف فرخی، اور آخری بڑا نام جو ہے وہ ہے میڈم طاہرہ اقبال کا۔ اس کے علاوہ آج کل جو لوگ لکھ رہے ہیں شاید یہاں ان کا نام نہ ہو، لیکن نئی کتاب میں ان کا نام ہے، جس میں جیسے ڈاکٹر ناصر عباس نیر، یہ ایک نام آپ اس کو بھی شامل کر لیجئے۔ تو اگلی فہرست اگر میرے پاس آئی تو اس میں کچھ اور نام شامل کر دوں گا، جہاں بھی انہوں نے ازالے کے لیے ایک بیانیہ کے طور پر 50 افسانہ نگاروں کے مزید نام دیے ہوئے تھے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انیس ناگی ہے، رحمان مذنب، اور اس کے بعد فردوس انور قاضی، اور میرا خیال ہے کچھ یہی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ اب جو ان کا نیا ایڈیشن ہے اس کو آپ دیکھ لیں یا پرانا ایڈیشن دیکھ لیں، تو ان لوگوں کے بارے میں آپ نے ان کا مختصر جو ہے وہ سوانح خاکہ دیکھنا ہے، اور ان لوگوں کے افسانوی مجموعوں کے نام آپ نے دیکھنے ہیں۔ ایسے ان کے آگے ان کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس افسانے میں کتنے، مجموعے میں کتنے افسانے ہیں، لیکن اتنی باریکیوں میں جانے کی آپ لوگوں کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہاں یہ دیکھ لیجیے گا کہ کسی کا قلمی نام کیا تھا، اصل نام کیا ہے، یہ چیز آپ دیکھ لیں۔ جیسے مسعود اشر کا اصل نام کیا تھا، ان کا اصل نام تھا مسعود احمد خان، تو یہ چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ ان کا اگر کوئی نمائندہ افسانے کا ذکر آپ کو ملتا ہے، یا کسی کتاب پہ انہیں کوئی آدمجی ایوارڈ ملا ہے، کوئی بہت بڑا ایوارڈ ملا ہے قابل ذکر، تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ باقی جس طرز پر میں نے ناول کا پرچہ بنایا تھا، اسی سے ملتا جلتا پرچہ جو ہے میں دوبارہ بناؤں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر انوار احمد صاحب والی جو کتاب ہے، تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر انوار احمد صاحب والی کتاب جو ہے اس حوالے سے میں نے تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر لی ہے۔ دوسری کتاب ہے اردو افسانے کی روایت۔ یہ کتاب بہت دلچسپ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھلے اردو افسانے میں کوئی دلچسپی ہو چاہے نہ ہو، لیکن یہ کتاب وقتاً فوقتاً آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے، جس میں انہوں نے لاتعداد افسانہ نگاروں کے جو ہیں افسانوں کا انتخاب بھی کیا ہے، اور ہر افسانہ نگار کے حوالے سے اسی طرح اس کا مختصر جو ہے وہ سوانح خاکہ ہے، اور پھر اس کے تمام جو ہے وہ مجموعوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ یعنی اس کا یہ کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک افسانہ نگار آپ دیکھیے کہ ہاں اب یہ ہے محمد حسن عسکری صاحب کا ہے، تو ان کا اصل نام کیا تھا، ان کا قلمی نام کیا تھا، مختصر حالات زندگی بیان کی ہیں، پھر ان کے قلمی آثار یعنی ان کی مطبوعہ کتب ہیں، اور پھر آخر میں یہ ان کا نظریہ فن بھی دیتے ہیں۔ یہ خیر چھوڑ دیجئے،
تو آپ لوگوں کو اس طرح سے جتنے بھی نمائندہ افسانہ نگار ہیں جو میں پہلے گنوا چکا ہوں ڈاکٹر انوار صاحب کی کتاب کی لسٹ میں سے، وہی افسانہ نگار آپ لوگ اپنے سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر مرزا حامد بیگ صاحب کی کتاب کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس یہ دونوں کتابیں یا کم از کم اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ کتاب موجود ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ اردو افسانے کا جو پورشن ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کور ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ دو کتابیں تو خاص طور پہ قابل ذکر تھیں، جن میں سے آپ اردو افسانے کی لسٹیں جو ہیں بنا سکتے ہیں، ہر سوال کا جواب آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں بچوں کو کوئی کتاب بتاتا ہوں تو ان کا اگلے ہی لمحے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس افسانے کے حوالے سے یہ کتاب ہے، کیا یہ بھی کارآمد ہے یا ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ سب کی سے میری یہی گزارش ہوگی کہ میں کم سے کم کتابیں بتا رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں اردو افسانے کی نسبت سے کوئی بھی ایسی کتاب جو اردو افسانے کی روایت کے حوالے سے ہو، اردو افسانے کے کسی ایک پہلو کے حوالے سے ہو، مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں لکھا گیا ہو اردو افسانے میں پنجاب کی عکاسی یا دیہات کی عکاسی، تو ظاہر ہے اس میں ایسے ایک لسٹ آپ کو مل جائے گی جن افسانہ نگاروں کے ہاں دیہات کی منظر کشی کی گئی ہے۔ تو ہر وہ کتاب جو افسانے کے ریلیونٹ ہے وہ ظاہر ہے اس آپ کے موضوع سے متعلق ہے، لیکن ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایسی کتابوں کو ہم ترجیح دیں جن میں پورے اردو افسانے کی روایت جو ہے وہ اکٹھی ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ ہمیں اپنے موضوع کو سمیٹنے میں سہولت رہے۔ تو ان دو کتابوں کے علاوہ اگر ان میں سے ایک کتاب ہے آپ کے پاس یا دونوں کتابیں بھی نہیں ہیں تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ آپ کے پاس تاریخ ادب کی جو مختلف کتابیں ہیں ان میں سے کوئی ایک یا دو کتابیں اگر ہیں تو ان سے بھی آپ لوگ اسی طرح بھرپور مدد لے سکتے ہیں، جن میں ڈاکٹر انور صدیق صاحب کی کتاب ہے، ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی کتاب ہے، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب کی کتاب ہے، یا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسی کتاب جس میں اردو ادب کے پاکستان کے بعد ہے جس میں افسانے کا پورشن ہوتا ہے، تو آپ ان ساری کتابوں سے بھی اردو افسانہ یا اردو افسانچہ یہ چیزیں آپ لوگ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے اردو ادب کی تحریکیں، یہ کتاب بھی ہے، تو اس کتاب سے بھی آپ مختلف جو ادبی تحریکیں ہیں جیسے رومانوی تحریک ہے، ترقی پسند تحریک ہے، اس کے بعد حلقہ رباب ذوق ہے یا تحریک ادب اسلامی ہے، تو ان ساری تحریکوں میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نمائندہ افسانہ نگار کون کون سے تھے۔ تو جب بھی آپ لوگ کہیں سے بھی یہ چیزیں پڑھ رہے ہوں گے تو خود بخود آپ کی ادبی تحریکیں بھی تیار ہو رہی ہوں گی، اور جب آپ ادبی تحریکیں تیار کر رہے ہوں گے تو آپ کی مختلف جو بنیادی اصناف ادب ہیں، شاعری ہے، ناول ہے، افسانہ ہے اور تنقید ہے، تو یہ ساری اصناف بھی آپ کی خود بخود تیار ہوتی جائیں گی۔ آخر میں ایک اور کتاب کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس یعنی ہیلپنگ بکس ہیں یا پھر یہ انوار صاحب کی کتاب ہے، پھر ڈاکٹر مرزا حامد بیگ صاحب کی کتاب ہے، یا پھر تاریخ کی کتابیں ہیں، جو جتنا میٹر آپ لوگ اکٹھا کر لیں گے اس سے، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ جتنا گڑ ہوتا ہے اتنا ہی میٹھا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، تو جتنا کتابیں آپ کے پاس زیادہ ہوں گی اتنا آپ اس موضوع کے ساتھ انصاف کر سکیں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ کے گھر میں اردو اصناف نظم و نثر کے حوالے سے جو ایک کتاب، کوئی سی بھی ایک کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ چاہے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کی ہو، ڈاکٹر اشرف کمال صاحب کی ہو، ڈاکٹر علی محمد خان اور ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب کی ہو، تو کوئی نہ کوئی ایسی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے جو اصناف نظم و نثر کی حوالے سے ہو۔ تو ایسی کتابوں میں بھی آپ کو اصناف نثر میں جائیں گے تو افسانے کی نسبت سے آپ کو ایک پوری روایت جو ہے وہ ملے گی۔ تو ہم لوگوں نے ابھی کیونکہ
معروضی طرز پر سوالات تیار کرنے ہیں، لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسی ہی کتابوں کو دیکھیں، یا تفصیلی کتابیں بھی ہیں تو ان میں سے وہ حصے نکال لیں جہاں ہم صرف یہ یاد رکھ سکیں کہ کس افسانہ نگار کے کون سے افسانوی مجموعے ہیں اور کس افسانوی مجموعے پر انہیں کوئی اعزاز سے نوازا گیا، یا ان کا نمائندہ افسانہ کون سا ہے، یا کس مجموعے پر پابندی لگا دی گئی، یعنی اس کی کوئی اگر مخصوص پہچان ہے تو وہ چیز بھی آپ اس میں قابل غور رکھیں اور اس کو یاد رکھیں۔ سب سے جو مشکل مرحلہ آتا ہے، کیونکہ میں خود 2015 میں نے اسسٹنٹ پروفیسر کا بھی امتحان دیا تھا، جو میرا الحمدللہ پاس ہوا تھا، ریٹن اور انٹرویو کی پھر نوبت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے ہی ایسوسیٹ پروفیسر ہو گیا تھا، تو پھر انٹرویو دینے کی نوبت یا ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ تو اس وقت میں نے خود بھی 2015 میں اسی طرز پر تیاری کی تھی، تو اردو افسانہ اور اردو ناول تیار کرتے ہوئے، یا اردو ڈرامہ بھی آپ اس میں شامل کر لیں، یہ حتیٰ کہ اردو افسانچہ بھی اس میں شامل کر لیں، تو جو چیز سب سے زیادہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ ایسے ادیب بھی ہیں جو بیک وقت ناول نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں اور ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ خاص طور پہ جیسے آپ کہہ لیں کہ اپنا اشفاق احمد کو آپ دیکھ لیں، بانو قدسیہ کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ نام ہیں، تو جو بیک وقت افسانہ بھی لکھتے رہے، ان کے ڈرامے بھی ہیں اور ان کے افسانے بھی ہیں، تو وہ ان کے کتابوں کے عنوانات جو ہیں وہ آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ناول پر مشتمل ہے، یا اردو افسانے کا مجموعہ ہے، یا پھر یہ ڈرامہ ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس مشکل سے بھی جلد از جلد نجات پا سکیں۔ اب ہم آتے ہیں اردو ڈرامہ کی نسبت سے۔ اردو ڈرامے کے حوالے سے آپ کے پاس تاریخ کی کتابیں اگر ہیں تو انہی سے ہی آپ اس کی لسٹیں تیار کر لیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اردو ڈرامہ جو ہے وہ ہمارے افسانے اور ہمارے جو ہے ناول کی نسبت کم پوچھا جاتا ہے، لیکن بہرحال خاص طور پہ جو قیام پاکستان کے بعد جو ہمارا لکھا گیا ہے ڈرامہ، اس پہ آپ نے توجہ دینی ہے، اور یا پھر علامہ اقبال کے دور میں، یعنی 1901 کے بعد کا جو ڈرامہ لکھا گیا اور آغا اشر کاشمیری کے زمانے کا ڈرامہ ہے اس کو آپ دیکھیے، اور قیام پاکستان کے بعد پی ٹی وی کے دور میں جو بڑے نمائندہ ڈرامے جو پی ٹی وی پر چلتے رہے ہیں، جس میں اصغر ندیم سید کے ہیں یا اپنا امجد سلام جی صاحب کے ڈرامے ہیں، ان ڈراموں کو آپ بطور خاص دیکھ لیجیے گا۔ البتہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی ریڈیائی ڈرامہ جو ہے ریڈیو پر نشر ہونے والا ڈرامہ کبھی پوچھا گیا، عام طور پر ٹی وی ڈراموں کا ہی پوچھا جاتا ہے، تو وہ آپ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب کی کتاب، ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی کتاب، یا پھر ڈاکٹر انور صدیق صاحب کی کتاب سے آپ اس کی لسٹیں تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سبینہ اویس اوان کی کتاب میں بھی اس کی لسٹیں بڑی اچھے طریقے سے پہلے سے بنی ہوئی ہیں۔ علاوہ یہ ہے کہ میں خود بھی آپ لوگوں کو جو میں نے اپنی کسی زمانے میں لیکچرشپ کی تیاری کے لیے یا پھر اسسٹنٹ پروفیسر اردو کی تیاری کے لیے جو کسی زمانے میں لسٹیں تیار کی تھیں، وہ پی ڈی ایف کی صورت میں آپ لوگوں کو اپنے جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے ہم ہوں گے کامیاب کی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگ جو ہے ان لسٹوں کو بھی بار بار دیکھتے رہیں، اور آپ کا یہ موضوع جو ہے یا دوسرا پرچہ جو ہے اردو افسانہ، اردو افسانچہ اور اردو ڈرامہ جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو سکے۔